السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے ہے جی، میت کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت کے نعرے بلند کرنا اور پھر جب کہیں موڑ وغیرہ آ جائے تو کہہ دینا کہ جناب میت کی ٹانگیں کعبے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے عزیز، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں امرنا بالسکوت فی ثلاثۃ مواضع، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہم 3 مواقع پر خاموش رہیں، اور ان میں سے ایک موقع جنازے کا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث مبارکہ کی روح سے جنازہ خاموشی کے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ جو کلمہ شہادت کے نعرے بلند ہوتے ہیں نا، میں ان کا پس منظر آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد رہے ہندوؤں کے ساتھ، تو اس وجہ سے ہندو جب اپنی ارتھی اٹھاتے ہیں نا تو وہ ساتھ چلتے ہوئے کہتے ہیں رام نام ستیہ ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ تم رام کا نام لیتے ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ ورنہ جنازہ اٹھاتے وقت ہم 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازہ جا رہا ہے، پیچھے سے آواز آ رہی اور بھئی آہستہ چلو، بھئی آہستہ چلو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں دامات احدکم فاسرعوا لہ بالجنازہ، جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کا جنازہ جلدی تیزی کے ساتھ لے کر جایا کرو۔ ہم آہستہ جاتے ہیں۔ دوسرا، میں نے آپ کو حدیث سنا دی، خاموشی کا حکم ہے، جبکہ ہم وہاں پر کلمہ شہادت کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ رہا مسئلہ کہ میت کی ٹانگیں قبلے کی طرف نہ ہوں، یہ ایک چیز ہم نے خود اپنے طور پر بنا رکھی ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ وہاں جاتے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ لینا ہے کہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی ٹانگیں تھک جاتی ہیں تو وہ سیدھی کر لیتے ہیں قبلہ کی طرف، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ بے ادبی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بے ادبی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے خبردار کیوں نہ کیا؟ یہ وہ رواج ہیں، بلکہ میں اس سے آگے چل کر کہوں گا یہ وہ تکلفات ہیں جو ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کر رکھے ہیں، ورنہ دین کے ساتھ ایسی چیزوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اور ایسی چیزوں کو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ معاشرے سے یہ تکلفات آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔